پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. ہم ایک ایسے نبی کے امتی کہ زندگی کے ہر قدم اور ہر شعبے پر ہماری رہنمائی اس ذات کریم نے کی ہے، اور پھر ہم نے اس پاکستان کو اسی عنوان سے حاصل کیا. آج آپ اور ہم اس ہال میں اکٹھے ہیں تو ہم نے اس پہلو پر سوچنا ہے کہ یہ پاکستان ہم نے کس مقصد کے لیے حاصل کیا، کیا اس مقصد کو حاصل کرنے میں ہم کامیاب ہوئے ہیں، اور اس پاکستان اور اس کے قیام کے مقصد میں جمعیت علماء اسلام کا کردار کیا ہے. میں پولیٹیکل سائنس کا ایک طالب علم ہوں. کوئی بھی ریاست وہ 3 ستونوں پر کھڑی ہوتی ہے. پہلا ستون کہ اس ریاست کے داخلی امور کیا ہیں، ڈومیسٹک ایشوز کیا ہیں. حضرت مفتی روزی خان صاحب کو آگے لے آئے ہیں. ایک یہ. دوسرا اس کا پلر اور اس کا ستون اپنی ریاست کے حدود سے باہر بین الاقوامی دنیا کے ساتھ اس کے تعلقات کیا ہیں. اور تیسرا پلر اور اس کا ستون وہ اس ریاست کا دفاع ہے. اگر ہم ریاست کے پہلے ستون کی بات کرتے ہیں کہ ہمارے ڈومیسٹک ایشوز کیا ہیں، ہم نے اپنی اس ریاست کے داخلی امور کو کس طرح چلانا ہے، تو اس کے لیے ہمارے لیے رہنما وہ پاکستان کا آئین ہے. میرا آئین یہ آپ کے اور اس ریاست اور ہمارے درمیان ایک معاہدہ ہے، ایک کمٹمنٹ ہے، اور یہ 2 طرفہ کمٹمنٹ ہے. کچھ چیزیں ریاست کے شہری کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری ہے، اور کچھ چیزیں ریاست کی ذمہ داری ہے وہ اپنے شہری کو اس کو فراہم کرنا اس پر لازم. ریاست کا شہری ہونا، ریاست کے ساتھ وفادار ہونا، ریاست کے معاش کے لیے اس کو ٹیکس دینا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور ریاست کا اس کے جواب میں ہمیں بنیادی انسانی حقوق فراہم کرنا، یہ اس کی ذمہ داری ہے. جمعیت علماء اسلام کے کارکنوں، آپ اور ہم یہاں آج اکٹھے ریاست کے ساتھ مکالمہ کر رہے ہیں کہ ریاست پاکستان کی مقتدرہ، ریاست پاکستان کا انتظام و انصرام جن کے ہاتھوں میں ہے، ہم تو اس پاکستان کے وفادار ہیں، اس پاکستان سے محبت کرتے ہیں، اس پاکستان کی ریاست کو ریاست کے انتظام و انصرام چلانے کے لیے ٹیکس دیتے ہیں. ریاست پاکستان، آپ بتائیے کہ آپ نے اس وفاداری، اس محبت اور اس ٹیکس کے بدلے میں کیا پاکستان کے عوام کو ان کے بنیادی حقوق فراہم کیے ہیں؟ میرا آئین کہتا ہے کہ پاکستان کے ایک ایک شہری کو امن فراہم کرنا میری ریاست کی ذمہ داری ہے. میرا آئین کہتا ہے کہ اس ریاست نے پاکستان کے ایک ایک شہری کو مذہبی آزادی، اس کے مذہبی حقوق کا تحفظ دینا ہے. میرا آئین کہتا ہے کہ اس ریاست پاکستان نے اپنے شہریوں کو معاش کا تحفظ دینا ہے، سماجی حقوق کا تحفظ دینا ہے، اس کے مذہبی حقوق کا تحفظ دینا ہے. آپ اور ہم ریاست کے ساتھ کمٹمنٹ میں کمیٹڈ ایشوز پر ریاست کو اپنی وفاداری بھی دے رہے ہیں، اپنا ٹیکس بھی دے رہے ہیں، لیکن جواب میں یہ سوال کرنا تو ہمارا حق ہے کہ ہم ریاست سے پوچھیں کہ آپ ہمیں کیا مذہبی آزادی کا تحفظ دے رہے ہیں، کیا آپ ہمیں امن و امان کا، ہمارے جان مال عزت و آبرو کا تحفظ دے رہے ہیں، ہمارے سماجی حقوق کا تحفظ دے رہے ہیں. تو پاکستان کا ایک ایک شہری آج گلیوں میں، چوراہوں میں اپنی ریاست سے یہ سوال کر رہا ہے کہ اگر ہم اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہو رہے ہیں تو پھر ریاست اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونے میں ناکام کیوں ہو رہی؟ اور یہ بات ہم ایسے نہیں کہہ رہے. میں سب سے پہلے امن و امان سے شروع کرتا ہوں، جان کا تحفظ، عزت و آبرو کا تحفظ. میں امن سے شروع کرتا ہوں. آج اس وقت پاکستان کی 4 اکائیوں سمیت کشمیر میں ہم جس طرح کی صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں، آج کی میڈیا کے دنیا میں، آج کی سوشل میڈیا کی دنیا میں کب یہ ڈھکا چھپا رہ گیا ہے کہ آپ لوگوں کی نظروں سے اس کو اوجھل رکھ سکیں؟ کیسے آپ بلوچستان کی صورتحال کو لوگوں کی نظروں سے اوجھل رکھ سکیں گے؟ آج بلوچستان کا بلوچ بیلٹ نو گو ایریا بن چکا ہے. آج کوئٹہ سے کراچی اور کوئٹہ سے سکھر کی طرف جانے والی شاہراہیں دن کے وقت میں بھی غیر محفوظ ہیں، رات کو تو پہلے سے غیر محفوظ تھی. آج میرے بلوچستان کے جنرل سیکرٹری یہاں تشریف فرما ہے اور ان کا تعلق جس ضلع قلات سے ہے، آپ پوچھئے میرے جنرل سیکرٹری صاحب سے کیا وہ اپنے علاقے میں جانے کے قابل ہیں؟ اور اب
बात बढ़कर पश्तून बेल्ट पर आ गई है। आज हम पश्तून बेल्ट में बलूचिस्तान में एक एक जिले में हम रोज के हिसाब से लाशें उठा रहे हैं, हम रोज के हिसाब से जनाजे पढ़ रहे हैं, हम रोज के हिसाब से कफन खरीद रहे हैं, हम रोज के हिसाब से ताबूत खरीद रहे हैं। अभी ताजा तरीन आपने जियारत का वाकया देखा, आपने हना उड़क का मसला देखा, आपने सुराब का वाकया देखा। बलूचिस्तान के एक एक शहर में इस वक्त अवाम आपसे अपनी जान और माल और इज्जत और आबरू का तहफ़्फ़ुज़ मांग रहे हैं और आप देने में नाकाम हो रहे हैं। आप केपीके की तरफ आ जाइए, आपकी शाहराहें गैर महफूज, आपकी मोटरवे गैर महफूज, आपके थाने गैर महफूज। हमारी पुलिस पहले तो शाम को थानों में बंद हो जाती है और जहां जहां उससे भी एक कदम बढ़कर अमन व अमान की सूरत हाल खराब है, वहां पुलिस की कमेटियां बनी हुई हैं। और कल परसों आपने पेशावर में हज़रत मौलाना फजलुर रहमान साहब का बयान सुना कि वो कह रहे थे कि पुलिस के कमेटी के एक कांस्टेबल ने डीआईजी की सिक्योरिटी को क्लोज किया। ये हमारा चेन ऑफ कमांड है, ये हमारे लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है और ये हमारे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की हालत है कि एक कांस्टेबल वो बन्नू के डीआईजी की सिक्योरिटी को क्लोज कर रहा है। और उसके बाद भी हम अपनी रियासत से यह सवाल न करें कि हमारी जान माल और इज्जत और आबरू का तहफ़्फ़ुज़ हमें कौन फराहम करेगा। आप फाटा की तरफ चले जाइए, एक एक जिला फाटा का वो नो गो एरिया बन चुका है। हम केपीके के लोग तसव्वुर नहीं कर सकते कि हम फाटा की तरफ चले जाएं। आप पंजाब के लोग तो, इस्लामाबाद के लोग तो बहुत दूर की बात है। आप सिंध की तरफ चले जाइए, आपका कच्चा, और कच्चा ऐसा नहीं है कि हम कच्चे का नाम लेते हैं तो जैसे कोई एक छोटा सा टुकड़ा है और हम कहते उसकी बात कर रहे हैं। आपका लाड़काना डिवीजन, आपका सखर डिवीजन, ये मुकम्मल तौर पर डाकुओं के कंट्रोल में। हम अवाम को उन डाकुओं से तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर सकते। छोटे छोटे बच्चे, 2-2 साल के बच्चे अगवा होते हैं और अगवा बराए तावान के लिए लेके जाए जाते हैं कच्चे में और उनका तावान वसूल किया जाता है। आप और हम इस्लामाबाद में बैठकर उन माओं का कर्ब महसूस कर सकते हैं कि जिनके 2 साल के बच्चों को डाकू अगवा करे और तावान के लिए, और फिर उसके बाद सालों तक अपने पास रखकर फिर तावान के बाद उनको रिहा करे। और इसके बाद भी रियासत से यह सवाल न किया जाए कि आप हमें अमन देने में नाकाम क्यों हो गए। और अब तो इससे एक कदम बढ़कर वो जो एक पंजाब रह गया था, अब उस पंजाब के तौसा में भी उन लोगों ने तौसा की विलायत कायम कर ली है। आप कश्मीर को देख लीजिए, 78 साल हमने कश्मीर का मुकदमा दुनिया में लड़ा, हमने इंडिया को बैकफुट पर रखा, हम पूरी दुनिया में कश्मीर का मुकदमा पेश करते रहे, इंडिया को बैकफुट पर डालते रहे। 1 साल के अंदर ये सूरत हाल क्यों तब्दील हुई कि जहां पर पाकिस्तान खड़ा था वहां पे इंडिया खड़ा हो गया है और जहां इंडिया खड़ा था वहां पाकिस्तान खड़ा हो गया। आप मेरी मजहबी आजादी की बात करते हैं, आपके इस्लामाबाद के मेरे कारकुन बैठे हुए हैं, मैं पहले भी ये बात कर चुका हूं, आज फिर आपके सामने दोहराना चाहता हूं कि इस्लामाबाद में आप अभी उठकर इस्लामाबाद के डीसी के पास जाइए और उससे शराब का परमिट मांगिए। शराब का परमिट आपको मिलेगा, लेकिन आप मदरसे की रजिस्ट्रेशन के लिए जाएंगे तो आपके मदरसे की रजिस्ट्रेशन नहीं होगी। आपकी पार्लियामेंट ने सूद के खिलाफ आईन में तरमीम की, इस वक्त तक हम उस आईनी तरमीम की बुनियाद पर पाकिस्तान में सूद के खात्मे के लिए कोई एक कदम भी किसी हुकूमत का देख सके। आज भी पाकिस्तान में मजहबी तबका आईन में खत्म नबूवत के दिफा के हवाले से जितने भी नुकात मौजूद हैं, आज आप और हम पाकिस्तान में 78 साल बाद भी खत्म नबूवत के दिफा के लिए आपको और हमें गलियों और चौराहों में लड़ना पड़ता है। हमें पाकिस्तान में तौहीन रिसालत के कवानीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमारे बुजुर्गों को, हमारे सफेद रीशों को, हमारे लोगों को गलियों और चौराहों में हुकूमत पाकिस्तान से हमें अपने आईनी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमें लड़ना पड़ता है। इस वक्त पाकिस्तान 83,000 अरब रुपए का मकरूज हो चुका। एक एक बच्चा अभी जन्म पाता है और वो पाकिस्तान में वो बच्चा तकरीबन 3.25 लाख रुपए का मकरूज हो चुका होता है। आज पाकिस्तान की हुकूमत तेल की कीमतों पर चल रही है, रोज तेल की कीमतों में इजाफा होता है। 1 रुपए कम करते हैं, 5 रुपए बढ़ाते हैं, फिर 2 रुपए कम करते हैं, फिर 6 रुपए बढ़ाते हैं। आप बताइए कि मियां शहबाज शरीफ साहब, आप कहा करते थे मुझे 6 महीने का टाइम दे दें, मैं पाकिस्तान की मईशत को वहां में उरूज पर ले जाऊंगा।
بام عروج کا مطلب شاید اس وقت ہمیں سمجھ نہیں آیا تھا کہ بام عروج شاید ان کی کتاب میں پاتال میں گرانے کو کہتے ہیں، اور اب کہتے ہیں نئے صوبے بنائیں گے۔ بڑا امن دے دیا آپ نے پہلے 4 صوبوں کو، بڑا امن دے دیا آپ نے کشمیر کو، بڑا امن دے دیا آپ نے گلگت بلتستان کو کہ آپ اور صوبے بنائیں گے، بڑا معاش دے دیا آپ نے پہلے 4 صوبوں کو، بڑا معاش دے دیا آپ نے کشمیر کو کہ آپ اور نئے صوبے بنائیں گے، نئے ریسورسز کی طرف جائیں گے، نئے اخراجات کی طرف جائیں گے، اور پھر ان اخراجات کو کہاں سے پورا کریں گے؟ جیسے آج 10 سال بعد کہتے ہیں فاٹا مرجر یہ ہماری غلطی تھی۔ کیا ضمانت دے سکتے ہیں آپ کہ کل آپ ہمیں 10 سال کے بعد نہیں کہیں گے کہ نئے یونٹ بنانا اس صورتحال میں ہماری غلطی تھی؟ کون ضمانت دے گا اس کی؟ آپ اور ہم چھوڑ دیتے ہیں 2008 کے الیکشن کو، آپ اور ہم چھوڑ دیتے ہیں 2013 کے الیکشن کو، ہم 2018 سے ابھی ماضی قریب سے اس کی ابتدا کرتے ہیں۔ آپ بتائیے کہ آپ 2018 میں آپ نے عوام کے حق کے حکمرانی پر ڈاکہ ڈالا، آپ نے 2024 میں پھر عوام کے حق کی حکمرانی پر ڈاکہ ڈالا۔ ایک دفعہ آپ RTS کو بٹھا کر عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالتے ہیں اور پھر فارم 47 کا اجرا کر کے عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ آپ بتائیے کہ میرے آئین میں آپ نے میرے ساتھ جو معاہدہ کیا ہے میرے حق کے حکمرانی کے تحفظ کا، وہ تو آپ کے بوٹ کی نوک پر آ گیا ہے۔ اب بتائیے کہ پھر میں ریاست سے سوال کیوں نہ کروں کہ میری حق کے حکمرانی کا تحفظ کہاں چلا گیا؟ اور ہمارے ساتھی خوش ہیں، کبھی بینیفیشری ایک ہوتا ہے، کبھی بینیفیشری کوئی دوسرا ہو جاتا ہے، لیکن اگر آپ کو 2018 میں بھی اس اصول پر کہ ہمیں عوام کا مینڈیٹ عوام کی طرف سے چاہیے، عوام کا مینڈیٹ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے نہیں چاہیے، اس اصول پر اگر کل بھی کوئی کھڑا تھا تو میرا قائد مولانا فضل الرحمان تھا، آج بھی کھڑا ہے تو میرا قائد مولانا فضل الرحمان، اور آپ خوش ہوتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے 2018 میں بھی مار پڑ رہی ہے تو جمعیت علماء اسلام کو پڑی، 2024 میں بھی مار پڑ رہی ہے تو جمعیت علماء اسلام اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو پڑھ رہی ہے۔ آپ اسی پر خوش ہیں؟ وہ نواب زادہ نصر اللہ خان مرحوم کہا کرتے تھے ایک بر کے بلا کوند گئی سارے چمن پر، ایک بر کے بلا کوند گئی سارے چمن پر، اور تم خوش کہ میری شاخ نشیمن ہی جلی ہے۔ آپ اسی پر خوش ہیں کہ نقصان جمعیت علماء اسلام کا ہوا ہے؟ جمعیت علماء اسلام نے کل بھی اپنے اصولوں پر سمجھوتا نہیں کیا تھا، جمعیت علماء اسلام آج بھی اپنے اصولوں پر سمجھوتا نہیں کرے گی، آج بھی نہیں کر رہی، اور انشاءاللہ کل بھی اپنے اصولوں پر سمجھوتا نہیں کرے گی انشاءاللہ۔ میں آج ذات پہ اگر ہوں تو خوش گمان نہ ہو، احمد فراز نے کیا خوب کہا ہے، میں آج ذات پہ اگر ہوں تو خوش گمان نہ ہو، چراغ سب کے بجھیں گے ہوا کسی کی نہیں۔ یہ کبھی آپ کو ہم سے لڑائیں گے، کبھی تحریک انصاف اور ہماری لڑائی ڈالیں گے، کبھی کسی اور کو ہمارے ساتھ لڑائیں گے، اور ہمارے رنگ ماسٹر رنگ سے باہر ہمیں ہماری حالت پر مسکرا رہے ہوں گے کہ دیکھو ہم ان کو پھر لڑا رہے ہیں۔ یہ ہوا کسی کی نہیں ہے۔ آپ نے کہا بلوچستان میں ہم نے اتنے بڑے جلسے عام کیے، ہم نے KP میں اتنے بڑے جلسے عام کیے، ہم نے سندھ میں اتنے بڑے جلسے عام کیے، آپ کو قصور میں اتنی تکلیف کیوں ہو گئی؟ آپ کو قصور میں اتنی تکلیف کیوں ہو گئی؟ میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم نے بلوچستان میں بھی جمعیت کے جھنڈے گھاڑے تھے، ہم KP میں بھی ہم نے جمعیت کے جھنڈے وہ گھاڑے ہیں، اور ہم انشاءاللہ سندھ میں بھی جمعیت کے جھنڈے لہراتے ہوئے اب پنجاب میں داخل ہو رہے ہیں۔ آپ کو جتنی مرضی تکلیف ہو، آپ کو تکلیف ہوتی رہے گی، اور ہم جمعیت کے جھنڈے گاڑتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اور آپ کا خیال یہ تھا کہ ہم پروپیگنڈا کریں گے۔ قصور کے بعد آپ نے جمعیت کے خلاف پروپیگنڈے کی مہم سٹارٹ کی۔ آپ کا خیال یہ تھا کہ ہم اپنے پرانے طرز پر اپنے نوکروں سے، اپنے کرایہ داروں سے ہم جمعیت کے خلاف پروپیگنڈے کو بام عروج تک پہنچائیں گے، ہم ان کو ملائن کریں گے، لیکن آپ کو جمعیت کے رضاکار معلوم نہیں تھے۔ جمعیت کے رضاکاروں نے میدان میں کھڑے ہو کر آپ کے پروپیگنڈے کو سر کے بل کھڑا کر دیا۔ اور میں جمعیت کے کارکنوں سے، چاہے وہ ڈیجیٹل میڈیا سے متعلق ہیں، چاہے وہ ہمارے گراؤنڈ پر کام کرنے والی جمعیت سے متعلق ہیں، میں سب کو پہلے مبارکباد اور ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں، اور میں ان کو متوجہ بھی کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی پرسوں پشاور کی تقریر کے بعد ان کو پھر شوق چڑھا تھا، پھر جمعیت کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے لیے انہوں نے کام شروع کیا۔ ایک ہی رات میں، کل رات صبح کی نماز تک ہم نے مار مار کر ان کا وہ حشر کیا کہ انشاءاللہ یاد رکھیں گے۔ لیکن میں آپ کو آج کے اس کنونشن کے بعد، مولانا صاحب کی تقریر کے بعد، ان کو پھر یہ
ان کو تکلیف ہوگی, ان کے دماغ میں یہ ہلچل مچے گی, لیکن آپ نے بھی تیار رہنا ہے اور انشاءاللہ جمعیت علماء اسلام کے تمام کارکن وہ تیار رہیں گے. میں حضرت دیوبندی کے چند اشعار کے ساتھ مفتی ابرار کی ڈائریکشن پر آپ سے اجازت لوں گا. حضرت دیوبندی نے 3-4 اشعار کہے ہیں, آج کے حکمرانوں پر ایسے فٹ آتے ہیں کہ آپ سنیں کہ یہ اقتدار کا پنچھی ابھی اڑان میں ہے, یہ اقتدار کا پنچھی ابھی اڑان میں ہے, مزاج اس لیے حاکم کا آسمان میں ہے, اور تعصبات کا چشمہ اتار کر پڑھیے, تعصبات کا چشمہ اتار کر پڑھیے, جگہ جگہ پہ میرا ذکر داستان میں ہے, اور ہر ایک بار سمندر کا ٹوٹتا ہے غرور, ہر ایک بار سمندر کا ٹوٹتا ہے غرور, کھڑی ہے ویسے یہ حوصلہ چٹان میں ہے, اور سفر رہے گا عروج و زوال کا جاری, سفر رہے گا عروج و زوال کا جاری, کبھی تو پلٹے گا پانسا تو کس گمان میں ہے, اور جو چل گیا تو سنا دے گا فیصلہ اپنا, جو چل گیا تو سنا دے گا فیصلہ اپنا, کہ تیر وقت کا حسرت ابھی کمان میں ہے. بہت شکریہ.